فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم پر ہم پڑھ رہے ہیں کتاب مقتل شیخ صدوق رحمۃ اللہ، اور یہ اس کتاب میں معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں واقع کربلا پر یہ اس کتاب کو مکمل کتاب کہا جاتا ہے۔ ہم ریڈنگ کے پارٹ 3 پر پہنچ گئے۔ میرا نام سیمی زوار، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ آئیے اس ریڈنگ کو ہم پارٹ 3 پہ پہنچ گئے ہیں، اور یہاں پہ ہم پیج 30 پہ آپ سے مخاطب ہیں، اور یہاں پر بہت ہی ہم خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کی اوتھینٹسٹی یا اس کا مستند ہونا اتنا ہمیں سکون دیتا ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس میں سے کوئی چیز بھی غلط نہیں ہے، نہ کہ یہ کہ جو ہم اب جس طرح اس پارٹ میں آغاز کر رہے ہیں، یہاں پر اس کی ہیڈنگ ہی یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے معروضی مطالعے کے ذرائع، یعنی ہم جو معروضی مطالعہ جات ہیں ان کے ذرائع بھی ہم یہاں پر پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہے یہاں پر یہ تحریر ہے پروفیسر مظہر عباس چودھری کی۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ واقعہ کربلا کے معروضی مطالعے کے لیے اس دور کے قریب ترین سماعی سین میم الف عین چھوٹی سماعی مآخذ پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اس جانکاہ سانحے کو سمجھنے کے لیے راویوں کے اقوال کا ایک بڑا ذخیرہ دستیاب ہے، جن میں وہ راوی بھی شامل ہیں جو قاتلین امام علیہ السلام میں شامل تھے یا قاتلوں کے طرفدار تھے، اور وہ راوی بھی جو مقتولین سے وابستگی رکھتے تھے یا پھر ان کے طرفدار تھے۔ آج کے دور میں یہ کام بہت مشکل اور دشوار ہے، اور واقعات کی پوری تفصیل میں پس منظر اور پیش منظر کے جاننے کے لیے ماخذ و منابع تک رسائی نہایت ضروری ہے۔ عمومی طور پر واقعات کربلا کا بنیادی ماخذ تاریخ کو خیال کیا جاتا ہے کہ ان کے ذریعے ہمیں تفصیلی معلومات میسر آتی ہیں۔ اس ضمن میں محمد بن جریری جریری طبری کی تاریخ المعروف بتاریخ طبری اپنے سلسلہ سند کے سبب خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔ طبری نے عینی شاہدوں کے بیانات کو فوقیت دی ہے، اور ایک ہی واقعے کے تحت ایک سے زیادہ بیانات قلم بند کیے ہیں۔ پھر ابن اسیر نے اپنی تاریخ المعروف بتاریخ کامل طبری کی تہذیب و تنقیح نون قافیہ ہے تنقیح سے تالیف کی جو خصوصی اہمیت کی حامل قرار پائی۔ مطالعہ تاریخ میں راویان کے نقطہ نظر اور زاویہ فکر کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس لیے واقعات کے تقابلی مطالعے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی توثیق یا تردید کی جا سکے۔ اس سلسلے میں طبری اور ابن اسیر کے علاوہ چند اہم مورخین کے کام سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، جن میں ابو حنیفہ دینوری 282 ہجری، احمد بن یعقوب 292 ہجری، عاصم کوفی الف عین سے میم عاصم کوفی 314 ہجری، اور ابو الحسن علی بن الحسین مسعودی 346 ہجری کے نام اہم ہیں، جنہوں نے بالترتیب اخبار الطوال توئے پہ تشدید ہے اخبار
طوال، تاریخ یعقوبی، الفتوح اور مروج الذہب کے ناموں سے کتب تاریخ تالیف کیں۔ تاریخ کا اساسی اور اختصاصی طریقہ اپنی ضروریات کے تحت معلومات کو یکجا اور جمع کرنا ہے اور کسی خاص واقعے کو اس کی اہمیت کے لحاظ سے خصوصی مطالعے کا موضوع نہیں بنایا جاتا۔ لہٰذا تاریخی زاویہ نگاہ سے واقعہ کربلا کی اتنی ہی معلومات دستیاب ہیں جتنی کہ تاریخ نے اپنی ضرورت کے تحت جمع کی ہیں۔ ہمیں انہی پر اکتفا کرنا پڑتا ہے اور مزید معلومات کے حصول میں مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تاریخ کی اس تنگ دامانی کے علاج کے لیے ہمارے لیے مطالعہ مقاتل بہت ضروری اور نہایت مفید ثابت ہے، اور تاریخ کے برعکس مقتل نگاری کا مقصد ہی کربلا کی واقعات نگاری اور سوانح نگاری ہے۔ مقتل کا مطمع نظر تاریخ کی طرح مختلف اطراف و جوانب میں پھیلاؤ کے بجائے صرف ایک ہی موضوع کی تفصیلات اور جزیات کی طرف ارتکاز نگاہ ہے۔ الف ر ت کاف الف ز ارتکاز نگاہ ہے۔ چنانچہ کربلا کے خصوصی مطالعے کے لیے تاریخ سے زیادہ اہمیت مقتل یا مقاتل کو حاصل ہے۔ واقعہ کربلا میں موجود افراد کی دو قسمیں ہیں، پہلے وہ جو امام عالی مقام علیہ السلام کے ساتھی تھے اور دوسرے وہ جو لشکر یزید میں شامل تھے۔ تاریخ میں مذکور اکثر روایات فوج یزید میں موجود لوگوں سے مروی ہیں اور مقاتل کا زیادہ تر حصہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں سے منقول روایات پر مشتمل ہے۔ آگے چلتے ہیں اگلے صفحے کی جانب۔ اصحاب حسین علیہ السلام سے مروی روایات کو اگر مورخین نے نقل بھی کیا ہے تو بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر۔ اس کے دو بڑے اسباب ہیں۔ اولاً یہ کہ راویان مقاتل کا فطری رجحان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت حسین علیہ السلام کی طرف تھا اور انہی کے حلقے کے افراد سے ان کا میل ملاپ تھا، جبکہ مورخین ان ہستیوں کی طرف رجحان نہ کر پائے۔ ثانیاً اس زمانے میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے محبین پر ظلم و ستم روا رکھا گیا، نیز ان کے ذکر پر پابندیاں عائد رکھی گئیں، جس کے باعث مورخین آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہے اور حکومت وقت کے خوف کی وجہ سے واقعہ کربلا کو اس کے حقیقی وارثوں سے درک نہ کر سکے۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے مقتل حسین علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کے اعزاء و اصحاب کے مقاتل کے بارے میں جس قدر کتب حیطہ تحریر میں لائی گئیں یعنی دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اس کے بارے میں مقاتل کے بارے میں جس قدر کتب حیطہ تحریر ہے، یہ توئے حمزہ ہے، حیطہ تحریر میں لائی گئیں، وہ حکومتی مورخین کی تاریخ نگاری کا توڑ ثابت ہوئیں۔ ان کتب کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ کسی اور موضوع پر لکھے جانے والی کتب کا ان سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا، یہاں تک کہ کسی عام شخص کے قتل کی تفصیلات پر مقتل کے لفظ کا اطلاق ہی متروک ہو گیا اور لفظ مقتل صرف حسین علیہ السلام اور اصحاب حسین علیہ السلام کی شہادتوں کے لیے محدود و مخصوص ہو گیا۔ ایسے مقاتل جو لفظ مقتل سے شروع ہوتے ہیں، ان کی فہرست آقائے بزرگ تہرانی کی کتاب الذریعہ میں موجود ہے۔ نیز وہ مقاتل جو لفظ مقتل سے شروع نہیں ہوتے، ان کی فہرست بھی الذریعہ میں حروف تہجی کے حساب سے نقل کی گئی ہے اور جن کی تعداد ایک اندازے کے مطابق 200 ہے، اور بعض کا تفصیلی تعارف ہماری کاوش یعنی مقتل الحسین و اصحابہ میں مرقوم ہے۔ یزید پلید کے عہد سے لے کر دور بنی امیہ میں عمر بن عبدالعزیز کے عہد تک واقعہ کربلا کو حیطہ تحریر میں لانا تو کجا، محض اس کا زبانی تذکرہ کرنے کی بھی کسی میں جرت نہ تھی۔ اس دور کے شعراء بھی امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ لکھنے سے بنی امیہ کے خوف کے سبب گریز کرتے تھے۔ ایسے جبر، خوف اور گھٹن کے دور میں بھی واقعہ کربلا کا محفوظ رہنا اور آئندہ نسلوں تک منتقل ہونا معجزہ و کرامت سے کم نہیں۔ محققین نے اس کے 3 بڑے اسباب بیان کیے ہیں۔
اول یہ ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کے متعدد فرمودات جو واقع کربلا کے اثرات کی قبولیت کا باعث بنے۔ دوم، مخدرات عصمت کا واقع کربلا میں موجود ہونا اور باوجود اسارت الف پہ پیش ہے اور پھر سین الف رہتے باوجود اسارت کے لوگوں کو واقعات کربلا نیز فضائل اہل بیت علیہ السلام سے روشناس کروانا، خصوصاً سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے خطبات جو اولین مقتل ٹھہرے۔ سوم، واقع کربلا کے بعد توابین کا وجود مقتل کے بیان اور رسوم عزاداری کی ترویج کا باعث بنا۔ اگر ہم مقتل نویسی کے ارتقاء اور معیار کا جائزہ لیں تو بھی تدریجی مراحل اور مختلف مقامات سامنے آتے ہیں۔ آغاز میں بعض مقتل نویسوں نے ہر طرح کی صحیح یا غیر صحیح اور سقیم سین قاف یہ میم سقیم روایات کو جمع کر دیا، جو تقاضائے وقت بھی تھا۔ البتہ بعد میں آنے والوں پر ذمہ داریاں عائد ہوتی تھیں اور ہوتی ہے کہ وہ صحیح روایات کو سقیم روایات سے الگ کرتے، نہ کہ پہلے سے موجود جوامع پر انحصار کرتے۔ جیم واو الف میم عین۔ پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوا جو مقاتل میں اجتہاد اور غلط صحیح میں امتیاز کا مرحلہ تھا۔ آج محققین کا کہنا ہے کہ محمد بن مسلم جو فوج یزید میں شامل تھا اور یزیدیوں کا خیر خواہ تھا، ابو الفرج اصفہانی جو امویوں اور زبیریوں کا ہوا خواہ تھا، ابو مخنف جو دشمنان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایات لیتا تھا، اور تبری جو کہ مجاہد اور صدی سین دال چھوٹی جیسے منحرف اشخاص سے روایت کرتا رہا، اس کی روایت پر بغیر چھان پھٹک اور اجتہاد کے اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اس ضمن میں قدیم مقتل نگاروں میں سے ابن نما اور سید بن طاؤس کے نام خصوصی اہمیت کے حامل ہیں، جنہوں نے بالترتیب مشیر الاحزان اور کتاب لہوف تصنیف فرمائی۔ اول الذکر درمیانے درجے کا، اب یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے ضخامت کے لحاظ سے، یعنی درمیانے درجے کا جو ہے وہ ضخامت کے لحاظ سے مقتل ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس جملے کو کہ اول الذکر درمیانے درجے کا جو کہ یعنی ضخامت کے لحاظ سے جو مقتل ہے، اور آخر الذکر مختصر کتاب مقتل ہے۔ تو یوں ہم نے یعنی اول الذکر کون سے مشیر الاحزان اور آخر الذکر کون سی تھی وہ لہوف ہم نے ابھی جو پڑھا۔ پھر لکھا شیخ صدوق، شیخ مفید اور سید بن طاؤس کے زمانے تک نہایت مفصل اور مبسوط مقاتل کے موجود ہونے کا ذکر ملتا ہے، لیکن آج ان تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ البتہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ مکمل طور پر ناپید ہو چکے ہیں۔ مقاتل کی تحقیق میں مجالس کا تذکرہ بھی نہایت ضروری ہے۔ مجالس تقریری انداز میں ہیں اور مقاتل تحریری انداز رکھتے ہیں، جو خود مقتل نگار بھی مجالس سے استفادہ کرتے نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ مجالس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نیز اہل بیت حسین علیہ السلام سے مربوط ہیں۔ مجالس سنت زینب سلام اللہ علیہ و سجاد علیہ السلام ہیں، اور یہی مجالس تحریری صورت میں مقاتل کا حصہ بنی۔ مجالس کا یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ کتب مجالس بھی موجود ہیں جن کے مصنفین میں سے اکثر صاحبان اہل مطالعہ تھے۔ دوبارہ اس لائن کو پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ کتب مجالس بھی موجود ہیں کہ جن کے مصنفین میں سے اکثر صاحبان اہل مطالعہ تھے۔ پھر المصائب اور ریاض القدس ایسے ہی صاحبان کی کتب ہیں۔ ذاکرین، واعظین، خطبہ اور مصائب خوانوں کو چاہیے کہ وہ جعلی اور وضعی احادیث سے احتراز کریں۔ منبر پر آنے کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ جہاں تک روایات میں اختلاف کا تعلق ہے تو اسے اہمیت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ یہ اختلاف صداقت یا عدم صداقت کا معیار نہیں، اور پھر ہر شخص کا اپنا مشاہدہ اور زاویہ نگاہ ہوتا ہے، اور نہ ہی ہر کسی کی قوت حافظہ ایک جیسی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر مقاتل کی کچھ کتب کے نام ہیں: محیج الاحزان، امالی السبتین،
اخبار ماتم صحاب رحمت کے جو کہ سردار کربلا کے جو مترجم راقم الحروف یہاں پہ لکھا ہے، اس کے علاوہ سوگ نامہ آل محمد مقاتل کی معتبر کتب ہیں جو اردو کے قالب میں موجود ہیں۔ سواد اعظم کے مورخین نے بھی کربلا کے واقعات کو معتبر ذرائع سے نقل کیا ہے، لیکن وہ واقع کربلا کو معتبر ذریعے سے حاصل کرتے ہیں اور واقعے کی اصلیت سے سروکار نہیں رکھتے۔ اکثر مورخین نے سانحہ کربلا کو محض بیان کرنے پر اکتفا کیا ہے اور اس پر اظہار نظر سے گریز کیا ہے۔ کچھ نے تو امام علیہ السلام کی تحریک کو ابتدائی اور غیر سنجیدہ تحریک تک قرار دے دیا ہے اور یہاں تک لکھ دیا ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام نے جس طرح چاہیے تھا ویسے حکومت وقت کی طاقت اور اپنی طاقت کا بغور موازنہ کیا۔ یہ جملہ یہاں مکمل ہوا لکھا ہے۔ یہ کم عقل اور کج فہم امام علیہ السلام کے عمل کو مصلحت وقت کے خلاف جانتے ہیں اور اس قدر جسارت کرنے لگتے ہیں کہ امام علیہ السلام کا قیام خود ان کے لیے اور اسلام و مسلمین کے لیے یوم قیامت تک خسارہ ہے۔ مثلا الواسم من الواسم کا مؤلف قاضی ابو بکر بن عربی امام علی مقام علیہ السلام کے قیام پر تأسف کے ساتھ لکھتا ہے کہ اگر حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام جو اس امت کے بزرگ ہیں، امت کے بزرگ کے صاحبزادے، امت میں سب سے بلند مرتبے اور شریف ترین شخصیت کے پسر تھے، اپنے گھر میں بیٹھ جاتے، کھیتی باڑی کرتے یا مویشی چراتے تو آشتی سے پیوستہ رہتے، اور اگر لوگ حتیٰ کہ ابن عباس اور عبداللہ بن عمر بھی ان سے درخواست کرتے کہ حق کے لیے قیام کریں تو ان کی بات نہ مانتے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحدید تحدید پر توجہ دیتے کہ حسن علیہ السلام بن علی علیہ السلام نے تمام تر طاقت ہونے کے باوجود خلافت و حکومت ہاتھ سے دے دی۔ ایسے میں وہ یعنی حسین علیہ السلام اوباش لوگوں کی مدد سے کس طرح تخت حکومت پر قبضہ کر سکتے تھے؟ اگر وہ ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے تو ہرگز ایسا افسوسناک واقعہ پیش نہ آتا۔ حوالہ نوٹ کیجیے، کتاب ہے الواسم، الف لام واو الف صاد میم، الواسم من الواسم، صفحہ ہے 232۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ ابن خلدون نے اگرچہ امام علیہ السلام کے قیام اور اہل بیت علیہ السلام زعامت زے عین الف میم تے زعامت کی تصدیق کی ہے، لیکن رقم تراز ہے کہ حسین علیہ السلام کے بارے میں مجھے کہنا چاہیے کہ جب یزید کا فسق زمانے کے تمام لوگوں پر عیاں ہو چکا، کوفے میں اہل بیت علیہ السلام کے پیروکاروں نے حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام سے درخواست کی کہ کوفہ آئیں اور یزید کے خلاف قیام میں مدد کریں، تو حسین علیہ السلام نے توجہ کے ساتھ یزید کے فسق و فجور کے خلاف قیام کو، خصوصاً جو قیام کرنے کی قدرت رکھتا ہو، واجب جانا۔ اس بنیاد پر ان کا اپنی اہلیت کے بارے میں یہ گمان صحیح تھا، لیکن ان کی فوجی طاقت کے بارے میں یہ اندازہ کہ ایسی طاقت سے وہ قیام میں کامیاب ہوں گے اشتباہ سے دوچار تھا۔ خدا ان پر رحم کرے۔ حوالہ یہاں پر دیا گیا ہے، مقدمہ ابن خلدون، صفحہ 116، اور پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ امام علیہ السلام پر نکتہ چینی اور اعتراض کرنے والے یہ ناقص العقل قیام کا سارا ہدف حکومت اور خلافت کو جانتے تھے۔ یہ لوگ اس نقطے سے غافل ہیں کہ امام علی مقام علیہ السلام بنی امیہ کے مادی اور فوجی طاقت سے کاملتاً آگاہ تھے، اور آپ علیہ السلام کو ان کے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سابقہ اور دیرینہ دشمنی اور بے وفائی بھی یاد تھی۔ آپ علیہ السلام پر بزرگوں کی نصیحت اور رائے کو بھی رد نہیں کرتے تھے۔ پھر لکھا ہے کہ کیونکہ وہ امام علیہ السلام سے دلی محبت رکھتے تھے اور آپ علیہ السلام کے رشتہ دار تھے، اس کے باوجود امام علیہ السلام دین اسلام کی مصلحت پر ترجیح دیتے تھے اور اس ذمہ داری کو بہت اہم جانتے تھے۔ امام علیہ السلام نے اپنی ذات اور اپنے ساتھیوں کی جانوں کی حفاظت کے لیے دینی مصالح سے صرف نظر
نہ کیا اور ان کی انجام دہی پر خود کو مامور جانا۔ حالانکہ امام علیہ السلام جانتے تھے کہ یزید پلید کی بیعت نہ کی تو مارے جائیں گے، اور اہل عراق کے خواص اور لوگوں کے عمومی چناؤ، فکری انحطاط اور ارادے کے فقدان سے بنی امیہ کی دہشت گردی اور فوجی طاقت کو بڑی مدد ملے گی اور نتیجتاً آپ علیہ السلام شہید کر دیے جائیں گے۔ امام علیہ السلام نے اپنی خیر خواہی کرنے والوں کے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ میں بیعت کروں گا اور نہ ظلم کی حکومت کی تائید کروں گا، اور میں یہ جانتا ہوں کہ جہاں کہیں جاؤں گا اور جہاں بھی ٹھہروں گا وہ مجھے مار دینے کے درپے ہوں گے۔ خانہ خدا کی حرمت کی خاطر میں مکہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ میرا خون بہنے کی وجہ سے اس کی حرمت کی ہتک نہ ہو۔ یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، کتاب ارشاد شیخ مفید صفحہ 201 اور کتاب ہے فصول المہمہ صفحہ 168۔ چنانچہ محققین اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اگر صرف تاریخی و نقلی طریقہ کار پر عمل کیا جائے تو نتیجہ وہی نکلے گا جو اس طرح کے مؤلفین نے نکالا، لیکن اگر ہم اس نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں تو تاریخ کے علاوہ دوسرے ذرائع اور امام علیہ السلام کی معرفت کے بارے میں موجود روایات پر توجہ دینے اور سانحہ عاشورہ کے معتبر اسبات کے ساتھ اس پر حاکم اصول و قواعد پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ ابن خلدون جو خود تاریخ کو روایت سرائی سے نکال کر اس کے اصول و قوانین وضع کرنے کا حامی تھا، واقعہ کربلا کے تحلیل و تجزیہ میں اپنے سے پہلے مورخین سے بھی زیادہ غلطیوں کا مرتکب ہوا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ تعقل کے دعوے تعقل کے دعوے کے باوجود تعصب سے دامن نہ بچا سکا۔ طبری اور ابن خلدون جیسوں نے جبری نقطہ نظر یعنی ڈٹرمنزم کو اپنایا اور تعقل کے ذریعے جامع شناسی کے طریق سے عاشورہ کی ماہیت کی تہ تک نہ پہنچ سکے۔ عیسائیوں اور بعض صوفیاء نے بھی سانحہ کربلا کی عجیب توضیحات کی ہیں اور تحریف و تصرف کے مرتکب ہوئے ہیں۔ مسیحیت کے متاثرین کا کہنا ہے کہ جس طرح حسین علیہ السلام نے شہادت پانے اور قتل ہونے کے لیے قیام کیا، نہ کہ حکومت وقت سے جنگ لڑنے کے لیے، کیونکہ ان کے پیش نظر مسیح کی بشریت کے لیے فداکاری کی داستان ہے، جبکہ صوفیاء حادثہ کربلا کو عشق کی پیداوار سمجھتے ہیں اور ان کے نزدیک شہادت حسین علیہ السلام اپنی تمام تر عظمت و جلالت کے باوجود بے مقصد اور معنی سے خالی ہے، اور مشیت الہی کے تحت روز الست سے قتل امام علیہ السلام کے لیے منتخب ہونے والے قاتل بھی بری الذمہ ہو جاتے ہیں، اور تحریک عاشورہ فلسفہ و پیام سے خالی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ سانحہ کربلا کو فقہی اور اجتہادی طریقہ کار کے تحت جانچا اور پرکھا جائے اور کما حقہ حسین علیہ السلام یعنی حسین شناسی کی جائے۔ یہ حسین علیہ السلام یعنی حسین شناسی عرفانیت ہی کی ایک صورت ہے، مگر یہ عرفانیت مکتب معصومین علیہ السلام سے وابستہ اور طریق معصومین سے ماخوذ ہونی چاہیے۔ الحمدللہ حضرت علامہ محمد صحتی سردرودی نے یہ کار عظیم سر انجام دیا ہے کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کے مقتل الحسین کی تشکیل نو کر دی ہے۔ یہ مقتل ان کی تصنیفات اور تالیفات میں ضرور شامل تھا، لیکن باوثوق اور مورد اعتماد بنایا ہے۔ مقدمہ یعنی پیش لفظ بھی نہایت علمی اور تحقیقی ہے۔ مولانا آزاد حسین مشہدی نے اس کا اردو ترجمہ کر کے مذہب حقہ کی بہت بڑی خدمت کی ہے، جبکہ حجت الاسلام علامہ ریاض حسین جعفری کی نظر ثانی اور اشاعتی امور بھی لائق تحسین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یوں سامعین، ہم نے یہ پروفیسر مظہر عباس چودھری کی تحریر کے جس کا عنوان تھا واقعہ کربلا کے معروضی
مطالعے کے ذرائع، یہ ہم نے مکمل کر لی پیج 38 پر، اور اب ہم پیج 39 پر اللہ کے فضل سے آغاز کرنے جا رہے ہیں پہلی فصل کا۔ اور جنہوں نے میرے ساتھ شروع سے فہرست سنی ہے ان کو معلوم ہے کہ یہاں یہ کل اس میں 9 فصول ہیں، اور بہت بہترین انداز میں یہاں پہ واضح کی گئی ہیں، جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں پہلی فصل کہ جس کی ہیڈنگ ہے نواسۂ رسول زمانہ صلی اللہ علیہ وآلہ نواسۂ رسول زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ یہ یوں ہے لائن کہ نواسۂ رسول زمانہ رسول میں، واہ کیا جملہ ہے۔ اور یہاں پر سب سے پہلے ایک شعر ہے کہ یہ پانچوں ہی بنائے لا الہ ہیں، یہ پانچوں ہی بنائے لا الہ ہیں، نبی داماد بیٹے اور نواسے۔ یہ پانچوں ہی بنائے لا الہ ہیں، نبی داماد بیٹے اور نواسے۔ سبحان اللہ۔ آئیے اب ہم یہاں پر جو اگلی ہیڈنگ آئی ہے وہ ہے ام ایمن کا خواب، جو یہاں پر لکھا گیا ہے، جس کا حوالہ پہلے بتا دیتی ہوں کہ کتاب شیخ صدوق العمالی کتاب ہے، حوالہ ہے، اور اس کے صفحہ 142 اور 143 پر۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ خواب پڑھتے ہیں، ام ایمن کا خواب، اور اس میں لکھا کچھ یوں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ام ایمن رضی اللہ کے ہمسائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ام ایمن گزشتہ شب گریہ کی وجہ سے نہیں سوئی ہیں، وہ صبح تک گریہ کرتی رہی ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بلانے کے لیے ام ایمن رضی اللہ کے پاس بھیجا، وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے ام ایمن، آپ کے ہمسایوں نے مجھے بتایا ہے کہ آپ ساری رات گریہ کرتی رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی نہ رلائے، آپ کس وجہ سے گریہ کرتی رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے گزشتہ رات بہت سخت قسم کا خواب دیکھا، اسی وجہ سے پوری رات صبح تک روتی رہی ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنا خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کریں، پس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہتر جانتے ہیں۔ ام ایمن نے کہا اسے بیان کرنا میرے لیے بہت سخت ہے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، اور جو کچھ خواب میں دیکھا جاتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے، بس اللہ کے رسول کے سامنے بیان کر دو۔ ام ایمن نے کہا میں نے گزشتہ رات خواب میں دیکھا کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مطہر کا ٹکڑا میرے گھر میں گرا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ام ایمن، خاطر جمع رکھیں، فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ہاں حسین علیہ السلام نامی بچہ پیدا ہوگا، اور آپ اس کی تربیت اور دیکھ بھال کریں گی، بس یوں آپ کے گھر میں میرے بدن کا ٹکڑا ہوگا۔ جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ہاں امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو 7ویں دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ نوزاد کا سر مونڈ کر ان کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ دیں، اور ان کے لیے ایک گوسفند ذبح کریں، یعنی کہ عقیقہ کریں، اور پھر ام ایمن نے انہیں تیار کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابا میں لپیٹا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائیں۔ تو رسول خدا نے فرمایا آفرین ہو اٹھانے والی ام ایمن کے، اور جس کو اٹھایا ہے اسے ام ایمن، یہ ہے آپ کے خواب کی تعبیر۔ یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے شیخ صدوق العمالی پیج 142-143۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کیا تھا، اور اب ساتھ ہی اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے پاکیزہ مولود، اور اس حوالے سے لکھا ہے یہاں پر کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ حضرت ابو بکر کی بیٹی اسما سے روایت کرتی ہیں کہ عبد المطلب کی بیٹی صفیہ نے کہا کہ جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو میں ان کی دایا تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے پھوپھی جان، جلدی کرے میرے بیٹے کو میرے پاس لائیں۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے ابھی تک انہیں نہلایا نہیں ہے۔ تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے پھوپھی جان، کیا آپ ان کو پاک کریں گی، جبکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خود اللہ نے انہیں پاک و پاکیزہ پیدا کیا ہے۔ سامعین، یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے کتاب اعمال شیخ صدوق صفحہ 198 اور 199۔ اور اب اگلی ہیڈنگ آئی ہے قصہ فطرس۔ آئیے ہم سب اس کو مجالس میں سنتے رہے ہیں یقیناً، لیکن کتاب میں سے جب ہم پڑھتے ہیں تو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے اور یقین ہوتا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی سنا اور جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں وہ مستند ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ ابراہیم بن شعیب میسمی، میم یہ سے میم چھوٹی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جس وقت حسین بن علی علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ 1000 فرشتوں کے ہمراہ زمین میں اترو اور میں اللہ اور اپنی طرف سے رسول خدا کو مبارکباد دو۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس لائن کو کہ انہوں نے کہا کہ زمین میں اترو اور اللہ اور اپنی طرف سے رسول خدا کو مبارکباد دو، یعنی میں اللہ، اپنے آپ کا نام لکھا ہے اللہ، اور اس کو مبارکباد دو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام روانہ ہوئے، دوران سفر ایک جزیرے سے گزرے کہ وہاں پر ایک فطرس نامی فرشتہ موجود تھا جو حاملان عرش میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمے کوئی کام لگایا تھا، چونکہ اس نے اسے انجام دینے میں سستی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے پر توڑ کر اسے اس جزیرے میں پھینک دیا تھا۔ فطرس نے وہاں پر 7 سال تک 7 ایئرز تک خدا کی عبادت کی تھی۔ جب امام حسین علیہ السلام دنیا پر تشریف لائے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر اترتے دیکھا تو اس نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نعمت سے نوازا ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اپنی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں مبارکباد پیش کروں۔ تو فطرس نے کہا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، مجھے بھی اپنے ہمراہ لے چلو تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حق میں دعا فرمائیں۔ اور پھر یہاں پہ لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے اپنے ہمراہ لے گئے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے تو انہیں اپنی اور اللہ کی طرف سے مبارکباد دی اور فطرس کے حالات بھی بتائے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فطرت سے کہو کہ اپنے آپ کو اس مولود سے مس کرے اور اپنے مقام کی طرف پلٹ جائے۔ فطرت نے اپنے پر امام حسین علیہ السلام سے مس کیے اور آسمان کی بلندیوں کی طرف پرواز کرتے وقت یہ کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، بہت جلد آپ کی امت انہیں قتل کر دے گی اور انہوں نے میرے اوپر جو لطف کیا ہے میں اس کے عوض ان کی یہ خدمت کروں گا کہ جو زائر بھی ان کی زیارت کرے گا میں اس کی اس عقیدت کو ان کی خدمت میں پہنچاؤں گا، اور جو کوئی بھی ان پر درود و سلام بھیجے گا اس کا وہ درود و سلام بھی ان تک لے جاؤں گا۔ فطرس نے یہ کہا اور آسمان کی طرف پرواز کر گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حوالہ ہے اعمال شیخ صدوق صفحہ 201 اور 202۔ سامعین، یہاں پر ہم کتاب کے صفحہ 44 پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلی جو یہاں پر ہیڈنگ ہے یعنی فصل اول میں وہ ہے دردائیل کی سرگزشت۔ یہ ہم انشاءاللہ اگلی ریڈنگ کی نشست میں پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔